الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کروں گا۔ اس وقت وہ ایک کمسن اور قریب البلوغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکے کے ایک رئیس عقبہ ابن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ کمسن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا، جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سویرے عقبہ ابن معیط کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریکی پورے طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی۔ ایک روز عبداللہ ابن مسعود نے دور فاصلے پر ادھیڑ عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو تھکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور شدت کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سوکھ چکے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رکے، اسے سلام کیا اور بولے، لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ دو جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکے اور اپنی رگوں کو تر کر سکے۔ میں ایسا کرنے سے معذرت کرتا رہا، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں ہیں بلکہ میری امانت میں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں اور میں امین ہوں۔ لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو۔ لڑکے نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بکری جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو دودھ دینے لگے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر لیا، پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکے کو بھی پلایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا، وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو اس نے کہا، تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہ اسلام سے عبداللہ ابن مسعود کی شناسائی کی کہانی کا آغاز تھا، اور وہ مبارک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایذا رسانی اور آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ لڑکے نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے۔ اس کی حقیقت اور امانتداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر خیر و فلاح کی علامات کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ ابن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوشبخت لڑکا بکریوں کی گلے بانی سے نکل کر سرور کائنات کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر وقت سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر اور گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ جب آپ سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے، جب آپ غسل کرتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے، جب آپ باہر جانے کا ارادہ کرتے تو آپ کو جوتے پہناتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو جوتوں کو پائے مبارک سے نکالتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا اور مسواک کی حفاظت کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اس سے پہلے اس میں داخل ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر وقت اپنے گھر میں آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رازدان رسول کہے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت پروان چڑھے۔
انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیا، خود کو آپ کی صفات سے متصف کر لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق و عادات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر تھے۔ انہوں نے مدرسے رسول سے علوم قرآن کا درس لیا۔ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری، اس کے معانی کے سب سے بڑے رمز شناس اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نکتے داں تھے۔ ایک بار جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں وقوف فرمائے ہوئے تھے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں، میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املا کراتا ہے۔ سن کر انہوں نے خشمگین لہجے میں پوچھا، تیرا برا ہو، کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ سن کر بتدریج ان کے غصے کا اثر زائل ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی معمولی اور نارمل حالت پر آ گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، بخدا میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کا حقدار ہے۔ اس کے متعلق میں تم سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک رات کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ وہ دونوں حضرات مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں بھی موجود تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کی قرات سنتے رہے، پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے بولے، جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کے مطابق اسے پڑھے۔ پھر جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدا میں صبح سویرے ان کے پاس جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی دعا پر آمین کہنے کی خوشخبری سناؤں گا۔ اور جب سویرے ان کو خوشخبری دینے کے ارادے سے ان کے ہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر مجھ سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دے چکے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے جب بھی کسی خیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسابقت کی، ابو بکر نے ہمیشہ مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ کے علم میں ابن مسعود کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن مجید کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں پہنچ کر اس کے علم سے ضرور استفادہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق جو کچھ فرمایا اس میں ذرا برابر مبالغے سے کام نہیں لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک سفر کے دوران ایک قافلے سے ملتے ہیں، رات اندھیری ہے، اس نے پورے قافلے کو تاریکی کے پردے میں چھپا رکھا ہے، اس قافلے میں ابن مسعود بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے کہتے ہیں کہ پوچھو آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابن مسعود نے کہا فج عمیق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ابن مسعود نے کہا بیت عتیق کا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس قافلے میں کوئی صاحب علم ہے، اور انہوں نے اپنے آدمی سے کہا پوچھو قرآن کا کون سا حصہ سب سے عظیم ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا قرآن کا کون سا حصہ سب سے زیادہ محکم ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا قرآن کا کون سا ٹکڑا سب سے جامع ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ پھر اسی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم و قاری اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بڑی ہمت والے، نہایت دوراندیش اور زبردست مجاہد اور میدان کارزاز میں پیکر جرأت و شجاعت بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم و قاری اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے، بلکہ وہ بڑی ہمت والے، نہایت دور اندیش اور زبردست مجاہد اور میدان کارزاز میں پیکر جرأت و شجاعت بھی تھے۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین کے مجمع میں بآواز بلند قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایک روز مسلمان جب وہ قلیل التعداد اور کمزور تھے مکے میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، بخدا ابھی تک قریش نے بآواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا، کون ہے جو ان کو قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا، آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کی پشت پر اس کے قبیلے کی طاقت ہو کہ اگر قریش اس کے ساتھ بری نیت سے پیش آئے تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنے دو، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا۔ پھر وہ چاش کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سرداران قریش کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ کتاب الہی کی آیات پڑھتے چلے گئے۔ آواز سن کر سرداران قریش ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ ارے اس کا ناس ہو، یہ تو اسی پیغام کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں جا کر رکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے۔ اس وقت ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، آپ کے متعلق ہم کو اسی بات کا اندیشہ تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بخدا یہ دشمنان خدا آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل و بے وقات نہ تھے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں جس طرح میں نے آج سنایا ہے۔ لیکن ساتھیوں نے کہا، نہیں، بس اتنا کافی ہے، تم نے ان کو وہ چیز سنا دی جس کا سننا انہیں گوارا نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مزاج پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ بولے، اپنے گناہوں کی۔ پوچھا، کیا خواہش ہے؟ بولے، اپنے رب کی رحمت کی۔ پوچھا، کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے؟ بولے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے، آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئیں گے۔ بولے، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق محتاجی کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فقر و فاقے سے دو چار نہ ہوگا۔ اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کی آیت بینات سے تر تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔